بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دو ایسے صاحب بیٹھے ہوئے، میں ان کا نام بھی لینا چاہتا ہوں، انہوں نے اجازت نہیں دی مجھے۔ وہ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ زراعت صاحب یہ آپ ادارہ بنا رہے ہیں، ہم سے پیسے لے لیں ڈونیشن سے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی میں ڈونیشن تب لوں گا جب میرا بینک اکاؤنٹ کھلے گا، ابھی اکاؤنٹ نہیں کھولا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ لے لیں۔ تو میں نے کہا نہیں میں نہیں لے سکتا ہوں، پرسنل اکاؤنٹ میں ڈونیشن لینا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک صاحب نے کسی طریقے سے میرا اکاؤنٹ نمبر لے کے میرے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے، ایک نے۔ اور دوسرے نے مجھے یہ کہا کہ ذرا جیسے ہی آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے کہیں مجھے آپ نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے۔ تو میں نے جیسے مجھے پتہ چلا کہ میرا اکاؤنٹ کھل گیا ہے، انہوں نے مجھے نمبر دے دیا، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ آپ نے کہا تھا تو یہ میرا اکاؤنٹ کھل گیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے آپ صرف مجھے آدھا گھنٹہ دیں۔ تو وہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ انہوں نے لیا، انہوں نے ایک بندہ بھیجا، انہوں نے جا کے ہمارے ٹرسٹ میں پیسے ڈالے۔ تو وہ جو دو انیشیل ڈونرز ہیں وہ بھی الحمدللہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا گیا اور آج میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک یتیم بچی ایبٹ آباد سے مجھے رنگ کیا، اور آپ دیکھیں ایبٹ آباد کے ادھر کراچی کا ہے، اس نے مجھے رنگ کیا، اس نے کہا کہ انکل آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، میں یتیم بچی ہوں، تو میں اپنے اسکول کی جو مجھے مدر دیتی ہیں پاکٹ منی، تو میں پاکٹ منی سے آپ کو 1000 ہر مہینے دوں گی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا کہ یار اگر ایبٹ آباد سے ایک بچی ہمیں یتیم بچی ڈونیشن دے رہی ہے تو پھر ہمارا ادارہ انشاءاللہ کوئی بڑا آئے یا نہ آئے، یہ بچیاں جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں یہ خود ہی اس ادارے کو چلائیں گے اور اللہ پاک اس کو چلائے گا۔ تو جتنا بھی یہ کام ہوا ہے یہ ظاہر ہے یہ ڈونیشن سے ہوا ہے، یہ لوگوں کی ڈونیشن آتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے۔ اور مجھے اس کام میں ڈالنے والے بیسیکلی میرے والدین ہیں، تو میں کو دیکھتا تھا کہ وہ گھر میں اپنے گھر کے روٹین کے مسئلوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں۔ تو مجھے پھر یہ سمجھ آئی کہ بہت کم ایفرٹ سے اگر آپ نیکی کا کام سٹارٹ کریں تو خود بخود اللہ پاک اس پہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بہت عرصے سے میں یہ کام کر رہا تھا لیکن ٹرسٹ نہیں تھا، تو جب ریٹائرمنٹ کا فرسٹ ڈے ہوا تو میں ٹرسٹ میں آ کے بیٹھ گیا اور سٹارٹ کر دیا کام۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے یہ ہماری زندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ماں باپ بھی اللہ کے ہیں، اولاد بھی اللہ کی ہے، جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ہے، جو مال ہمارے پاس ہے یہ بھی اللہ کا ہے، اولاد بھی ہماری اللہ کی۔ تو اللہ نے ہر کچھ ہمیں دیا ہے، ہم سے تو کچھ نہیں مانگا، اور پھر جنت دینے کا بھی وعدہ کر دیا۔ اور جنت میں وہ عیش و دوام جو انسان اس دنیا میں خواہش کر رہا ہے، جس کے لیے انسان تڑپتا ہے، اس کا بھی وعدہ کر لیا ہے۔ نہ کبھی موت آئے گی، کوئی مرنا نہیں چاہتا، نہ کبھی بیمار ہوں گے، جو کچھ انسان خواہش کرے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ اور میں یہ آپ کو ایک بات بتا دوں، اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، کوئی ایسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو قیامت میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو خواہش ہوگی پوری ہوگی، بہترین لائف پارٹنر ہوگا، آپ کے بچے آپ کے قریب ہوں گے۔ تو وہ ایسے دوام جو انسان دنیا میں ڈھونڈتا ہے وہ آخرت میں وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس سے رغبت رکھیں، لیکن ہماری ساری رغبت اتفاق سے اسی دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ تو اس نیکی کے کام میں میں تو جب ایک سٹیپ بڑھاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 1000 سٹیپ بڑھا دیتا ہے، اور بہت سی دفعہ تو صرف 2 رکعت نفل سے ہی کام ہو جاتا ہے سارا۔ تو میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اپنی گولا کو مصروفیات میں سے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ادارہ چلتا رہے گا۔ جو لوگ اس میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں، ابھی یہاں پہ آرکیٹیکٹ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مسجد ڈیزائن کی ہے فری آف کاسٹ، کوئی پیسے نہیں دیے، انجینئرز ہیں اسٹرکچر ڈیزائن بناتے ہیں، فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں۔ تو پورے پاکستان سے ہزاروں لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، کوئی پیسے نہیں لیتے، کوئی کچھ نہیں لیتے۔ تو نیک لوگوں کی میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں کوئی کمی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا، اور اللہ پاک کے کرم سے اور آپ سب کی پاکستان کے جو لوگوں کی مدد سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں قرآن میں اللہ نے آخری بات کر دوں کہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔
میں اس ساری محنت کے اینڈ رزلٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ایک انسان کو بچا لیا، صرف ایک کو، تو جو نیکی انسان صرف اللہ کے لیے کرے قیامت میں اللہ سے ساتھ اس کا اجر مانگ سکتا ہے۔ تو یہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کریں، اس میں نہ کوئی میڈل چاہیے، نہ کوئی گین چاہیے، نہ کبھی کوئی پرسنل گین حاصل کیے چیزوں سے۔ تو اگر ہم ایک بندے کو بچا لیں تو بہت ہے، اگر ایک یتیم بچی کو بچا لیں تو بہت ہے، اگر ایک گاؤں کو پانی دے دیں تو بھی بہت ہے۔ قیامت میں اللہ کو کہیں گے کہ بھئی یہ ایک ہم سے کام ہو گیا، بس جتنے ہماری توفیق تھی۔ تو چاہیے کہ آپ 750 بچوں کو ٹھیک کر دیں اور ہزاروں دیہاتوں کو پانی دے دیں اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہیلپ کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ ایک بھی ہو جائے تو بہت ہے۔ ہمیں تو اللہ سے اس کا اجر چاہیے، کسی بندے سے تو کوئی نہیں چاہیے۔ اگر دیکھیں نا سارے بندے آپ کی تعریف کریں اور سارے بندے آپ سے خوش ہو، لیکن اللہ آپ سے راضی نہ ہو، تو کیا پوری کائنات مل کے آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے؟ نہیں بچا سکتی۔ اور اگر اللہ آپ سے راضی ہو اور سارے آپ سے ناراض ہو، تو کیا آپ کو جنت میں جانے سے کوئی ساری کائنات روک سکتی؟ نہیں روک سکتی۔ تو ہم نے صرف اور صرف یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔